مانے ہم تاریخ کے ہر مورخ کی بات، لیکن اگر دشمنی اہل بیت میں نہ لکھے۔ روایت ایک ہی ہے، 3 زاویے ہیں، میں نے رات بھی اٹک خطاب میں کہا تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ، ایک ہی روایت، اس کے علاوہ دوسری روایت بابا جی مولا کی عزت قسم حضرت ابو طالب کے معاذ اللہ کفر پہ جو یہ ثابت کرتے ہیں، ایک ہی روایت، دوسری روایت کوئی، ایک روایت، وہ کیا کہ آخری وقت میں نبی نے حجرے میں بیٹھ کے کان میں کہا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، اور پھر آگے تینوں روایتوں میں بالکل ایک ہی جملہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پہ آ کے انہوں نے نتیجہ طے کر لیا کہ معاذ اللہ نہ یہ مسلمان تھے، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا۔ 3 طرح سے روایتیں ملی، نسائی سے، ابن ماجہ سے، صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے، مشکات سے، ترمذی سے، جتنی مسلمانوں کے نزدیک معتبر کتب ہیں اس میں 3 روایتیں ملی، تینوں روایتیں مختلف صحابیوں سے، اور جب یہ نقل ہوتی ہوتی پیچھے گئیں تو تینوں کے تینوں کا سلسلہ عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے جوڑ دیا کہ تینوں راویوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کہہ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا۔ تینوں صحابیوں نے عبداللہ ابن عباس سے، نوکر کی محنت اچھی لگے دعا صدا سے وصول کرنی ہے، تینوں راویوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیا کہ عبداللہ ابن، کسی اور کا حوالہ تو دے ہی نہیں سکتے تھے، انہیں حوالہ ہی ہاشمی چاہیے تھا، کیونکہ جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی اس وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ہاشمیوں کے گھر سے راوی لینا تھا۔ ہاشمیوں کے گھر سے انہیں راوی ایک ہی ملا کہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اور نبی کہہ رہے تھے، اور ابو طالب اشارہ کر کے کہہ رہے تھے میں باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ ڈھلیالے کے اس منبر سے لے کے مکے کے مفتی تک اگر کوئی ثابت کر دے میں چوک میں گردن دوں گا، میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ہوں۔ جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی عبداللہ ابن عباس کی تو عمر ہی 2 سال تھی، 2 سال کی عمر تھی عبداللہ ابن عباس، 95 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی رحلت ہے، 2 سال عمر ہے عبداللہ ابن عباس، 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، 2 سال کے راوی کی تو نے بات مانی کہ 2 سال کے بچے نے دیکھا کہ رسول نے کان میں کہا کلمہ پڑھ لے، اور ابو طالب نے کہا میں باپ دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، ڈوب کے مر جا۔ 2 سال کے بچے کی بات تجھے یاد رہ گئی، اور جو پلانوں کے منبر پہ 1.25 لاکھ میں ہاتھ پکڑ کے دکھایا کان میں کہی بات تو نے مان لی۔ ہاں روایت جو ملی وہ یہ کہ آخری وقت میں رسول نے کہا چچا اپنا عقیدہ انہیں بتا کے جا۔ فصاحت اور بلاغت دیکھیے گا اس میں باریکی کیا تھی، علم رسالت جانتے تھے کہ لوگوں نے میرے چچا کے ایمان پہ بحث کرنی۔ آخری وقت میں نبی نے بول کر چچا ابو طالب اپنا مذہب بتائیے۔ حضرت ابو طالب نے اشارے سے کہا میرا مذہب وہی تھا جو میرے باپ کا تھا، یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا اسلام بھی بتا دیا، باپ کا بھی بتا دیا، کہ ایسے نہ ہو کہ میں کلمہ پڑھ کے سنا دوں اور کل کو یہ جھوٹے مسلمان کہیں یہ مسلمان تھے لیکن عبد المطلب کافر تھا۔ اپنا ایمان بھی ثابت کیا، باپ کا ایمان بھی ثابت کیا، دادے کا ایمان بھی ثابت کیا۔ اس خاندان میں ایک بھی کفر کی کڑی نہیں۔ یہاں سے میں اس بچے کو 7-8 سال کے بچے کو اٹھا کے کہوں یہ قرآن پکڑ کہیں رکھ گیا، یہ زمین پہ رکھے گا، یہ اونچی جگہ ڈھونڈے گا، کہاں رکھوں؟ 7 سال کے بچے کو پتا ہے میں نے قرآن کہاں رکھنا ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کو کس گود میں رکھنا ہے۔ جیسا نبی پاک تھا ویسی گود پاک تھی۔ دشمنی تم نے صرف ابو طالب سے اس لیے لی، اسلام میں سب سے زیادہ خرچہ ابو طالب کا۔ 3 سال کم عرصہ نہیں ہوتا، 3 سال شیب ابی طالب میں مکے کی پتھریلی زمین پہ ایک پھٹی ہوئی چادر کا سائبان بنا کے ابو طالب اپنا خاندان لے کے بیٹھے رہے۔ حسین نے کربلا میں کتنے دن پیاس کاٹی؟ 3 دن۔ ابو طالب 3 سال تک شیب ابی طالب میں مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، پتے اتار کے درختوں کے پتے بچوں کو کھلائے جا رہے ہیں، ابال ابال کے پانی
بچوں کو پلایا جا رہا ہے. روزانہ علی پہاڑی سے نیچے اترتے. 12 یا 13 سال کا سن تھا میرے بادشاہ کا. علی اپنی کمر پہ پانی کا مشکیزہ رکھتے, پہاڑ کا ایک ہاتھ سے دامن پکڑتے اور چلتے ہوئے ہاشمیوں کے بچوں کو پانی پلاتے تھے. 3 سال بائی کاٹ رہا خاندان ابو طالب کا. 3 سال کے بعد جب حضرت ابو طالب, یہ ہیں اسلام کے ہیرو جنہوں نے اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی, 3 سال کے بعد جب حضرت ابو طالب پہاڑی سے نیچے اترے تو حضرت ابو طالب کی کمزور اور لاغر ہو کے کمر اتنی جھک گئی تھی کہ ابو طالب سیدھا چل نہیں سکتے تھے. جسم میں سوائے ہڈیوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا. جب مکہ کے نیچے آئے, رسالت ماب, یہ جملے ہیں کتاب کے, میں بالکل بے عینے ہی ویسے پڑھنے لگا ہوں. صاحب کتاب نے لکھا, رسول نے حضرت ابو طالب کے سامنے دونوں ہاتھ یوں ماتھے پہ فرمایا, چچا تیرا بڑا احسان ہے, تو نے اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا. اب میرے اسلام کے دشمن کم ہونے شروع ہو گئے, دین پھیلنا شروع ہو گیا. رسالت ماب نے ہدیہ تشکر ادا کیا اور کتاب کے جملے, حضرت ابو طالب کی آنکھ سے آنسو سرکار عمران کی داڑھی میں آئے. رسول نے فرمایا, چچا تو نے باپ کے بعد باپ بن کے پالا, ایسے ماں بھی بچے نہیں پالتی جیسے تو نے پالا ہے, چچا رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے رو کے کہا, میرا سردار, میری جو نب نہیں تھی وہ گزر گئی, صرف تجھ سے اتنا کہنا, اگر پھر بھی تیرے دین کو ضرورت ہو میری اولاد حاضر, کبھی بھی تیرے دین پہ مصیبت آئی, میں ابو طالب وعدہ کرتا ہوں میری اولاد تیرے دین کے کام آئے گی. ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا, بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا. جب ابو طالب کے بیٹوں نے دین بچاتے بچاتے کربلا میں سو گئے تو ابو طالب کی بیٹیاں اٹھ کے کھڑی ہو گئیں. بازار شام کے شہزادی کے خطبے میں تذکرہ ہے حضرت عمران کا. بی بی نے خطبے میں کہا, میں اس کی بیٹی ہوں جس کا دیوان عرب مشہور تھا, میں اس ماں کی بیٹی ہوں لوگ جس کے مکروس تھے. اتنے لجپال گھر کی بیٹی, جہاں سے بابا ذریت شاہ جی نے جوڑا وہیں سے 2 سطریں آگے پڑھوں گا اور سیدزادہ کے حوالے منبر کروں گا. آدھی رات کے وقت اس ملاؤں نے تخت پہ بیٹھ کے سپاہی سے کہا, جا حسین کے بیٹے کو بلا کے لا. یہ ملاؤں تخت پہ تھا یا سپاہی زندان میں آیا, اس نے کہا, ابن الحسین تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے. منبر پہ 3 سیدزادے موجود ہیں, 4 سیدزادے موجود ہیں, میں منبر سے معافی مانگ کے اگلا جملہ پڑھ دیتا ہوں. بلایا چوتھے کو تھا, 5واں بھی اٹھ کے کھڑا ہوا. مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی, چوتھے نے کمر سیدھی کی, 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے. دونوں باپ اور بیٹا آدھی رات کے وقت یزید کے دربار میں آئے. مولا سجاد نے کہا, کیوں بلایا تو نے آدھی رات کے وقت؟ یہ کمینہ دے کے کہتا, حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قید آزاد کر دوں. میں نے پڑھا, تو نے مطمئن ہو کے سنا. تڑپ گئے سجاد. مولا سجاد نے کہا, کیا کہا تو نے؟ اسے کہا, میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں. سجاد رو کہتے, مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟ رہائی انہیں اچھی لگتی ہے جن کا کوئی لینے آیا ہو, وطن انہیں پیارا لگتا ہے جن کا کوئی گھر آباد ہو. کہاں جاؤں؟ اس نے کہا, سجاد مدینے چلے جا. مولا سجاد رو کے کہتے, کمینے کس مدینے میں جاؤں جہاں کبھی اکبر ہوتے تھے, جہاں کبھی ابو الفضل العباس ہوتے تھے. تو نے میرا مدینہ غرق کر دیا, اب بتا میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا, جہاں بھی جاتا ہے جا, قیدیں آزاد کرتا ہوں. سجاد مولا نے فرمایا, کیوں قیدیں آزاد کرتا ہے؟ تاریخ کے جملے اس نے دیکھے کہا, سجاد مجھے ڈر لگتا ہے. اگلا فکرہ بڑا دردناک ہے, مجھے معاف کیجئے گا. اس نے کہا, سجاد مجھے ڈر لگتا ہے. مولا سجاد روئے, فرمایا, تو نے نبی کا نواسہ مارا, تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے بغیر بازوؤں کے علی کا بیٹا گرایا, تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازے اٹھوائے, تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے قرآن کے خلاف نیزوں سے اتارے, تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے حسین کے سینے کا تویز پورے سفر میں تماچوں سے اڑایا, تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے ایک رسی میں قرآن کی آیتیں بند کی, تجھے ڈر نہیں لگا؟ اب مجھے صرف اتنا بتا دے, اتنا کچھ کر کے اب تجھے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کرے, میں غلط پڑھوں, میں نبی کی بیٹی کا مجرم بنوں, یہ دیکھ کے کہتا ہے اب مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے جسے تو قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا, اس کے رونے کی آواز اب بھی میرے دربار میں آ رہی. سجاد, جب سے تو بہن دفنا کے آیا ہے, وہ خود تو چلی گئی ہے, اس کی آواز نہیں گئی.
میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے تڑپتا ہوں. مجھے تیری بہن کے بین سونے نہیں دیتے. مجھے کبھی لگتا ہے میرے دربار کے اس کونے میں رو رہی ہے, کبھی لگتا ہے اس کونے میں رو رہی ہے. مجھے نیند نہیں آتی. مجھے ڈر ہے یہ چھت میرے اوپر گر جائے گی, میرے اوپر عذاب آ جائے گا. سجاد جو چاہتا ہے لے لے, شام چھوڑ دے. سجاد میں مر جاؤں گا. سجاد مجھے نیند نہیں آتی, تو شام چھوڑ دے. فاتحانہ لہجے میں حسین کے بیٹے کی آواز آئی, پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا, فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں بیٹھی. اس نے کہا تو حسین کا بیٹا بھی ہے, امام بھی ہے. ان کا میں امام ہو کے وارث نہیں, وہ بہن ہو کے وارث ہے. وہ شریکت الحسین ہے, حصے دار وہ ہے, وہ بتائے گی کہ اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا. اس نے کہا جا ماں سے پوچھ. مولا سجاد زندان میں آئے سیدادوں کی موجودگی میں. جتنا چھپا سکتا ہوں میں اتنا چھپا رہا ہوں. ریت کے مصلے پہ علی کی نمازی بیٹی بیٹھی. سجاد نے آ کے ماں کے پاؤں کے تلووں پہ سر رکھا. اماں یزید کہتے آزاد کر. بی بی سجدے سے سر اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں, پتھر ختم ہو گئے شام میں, کیوں کہتے آزاد کرتا ہے. اماں وہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آواز آتی. اماں وہ کہتا ہے کہ مدینے چلے جاؤ. بی بی دے کے کہتی شرطیں ہیں. میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی, میں اس سے منواؤں گی. کل کو تاریخ لکھے, رحم کے ساتھ نہیں اٹھایا, ہم فاتح بن کے اٹھے, ہم نے شرطیں منوائی. اما شرطیں, فرمایا شہداء کے سر چاہیے, لٹا ہوا مال چاہیے, جزلم کا بیٹا بشیر مہاری چاہیے, سواری کے لیے 3 اونٹ چاہیے. سجاد ایک شرط ضرور منوا کے آنا, مجھے شام میں ایک گھر خالی چاہیے. سجاد رو کے تھا اما جب رہنا ہی نہیں پھر گھر کرنا کیا ہے. رو کے کہتی اٹھنے سے پہلے میں غریب کی مجلس کروانا چاہتی ہوں, جانے سے پہلے میں حسین کا ماتم کروانا چاہتی ہوں. سجاد میری صف بھائیوں کی ماری گئی, مجھے رونے کسی نے نہیں دیا. سجاد مجھے شام میں ایک مجلس کروانے دے, شام کی عورتیں سنے گی, زینب پڑھے گی, میں انہیں بتاؤں کہ میرا سجدے میں مارا گیا ہے, میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا ہے. میں نے ایک ایک شہادت سنا کے جاؤں گی. سجاد پھر اسی مجلس کا سلسلہ ہوگا, سجاد اسی مجلس کا صدقہ نگر نگر مجلسیں ہوں گی. سجاد مجھے عزاداری کی بنیاد رکھنی ہے, سجاد مجھے ایک مجلس کروانی ہے. سجاد اٹھے, زندان میں آئے. مولا سجاد کی آواز کمینے میری ماں کی شرطیں. اس نے کہا بتائی جائیں. فرمایا شہداء کے سر. اس نے کہا ابھی دیتا ہوں, بشیر مہاری دے دیتا ہوں, 3 اونٹ ضرور دوں گا. سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا. اس نے کہا کربلا کا لوٹا ہوا مال یہ ملاؤن دے کے تھا, یہ شرط منظور نہیں. مولا سجاد کی آواز ہے یہ کیوں نہیں مان رہا. اس نے کہا سجاد میری مجبوری ہے, 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ, جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. اب مجھے بتا میں تیرا سامان کہاں سے اکٹھا کرواؤں. سجاد تڑپ کے رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے, میری ماں کی چادریں مجھے واپس, قرآن کے غلاف مجھے واپس کر, علی کی بیٹیوں کے برقے مجھے واپس کر. میں چادریں لے جا کے عباس کی قبر پہ دکھاؤں. عباس دیکھ میں چادریں لے آیا, غازی اٹھ دیکھ میں برقے بچا لایا. بس ایک سطر اور آگے پڑھنی ہے. روحانیت ہے مجلس میں, اللہ بانی کی محنت قبول کرے. 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ آئے. علی کی بیٹی نے مدت کے بعد دیوار کی ٹیک چھوڑی. اب میں سطر چھپا کے پڑھنے لگا. جو روئے احسان کرے, آنسو نائے ہائے کہنا. علی کی بیٹی زندان میں جہاں سے پاؤں اٹھاتی زمین سرخ ہو رہی تھی. بی بی اونٹوں کے قریب آئی, سجاد نے اونٹوں کی مہار تھامی. علی کی بیٹی اونٹ پہ سوار ہوئی, رو کے دی سجاد ہم واپس جا رہے ہیں. ہم واپس جا رہے ہیں. بی بی رو کے دی سجاد ہم کہاں جائیں گے. اماں ہم مدینے جائیں گے. بی بی رو کے دی نا سجاد میں نے مدینے نہیں جانا, مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفر میں میرے ساتھ رہتی تھی. سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا, میں بیٹی چھوڑ کے جا رہی ہوں. سجاد مجھے آخری بار سکینہ سے ملوا کے لا. سجاد سکینہ کی قبر پہ گیا, جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا. سامنے
बहन की छोटी सी कब्र नजर आई, सज्जाद ने ऊंटों की मुहार छोड़ी, सज्जाद बहन की कब्र पे गिर गए, रो के कहते भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हो। सकीना मेरे पांव पे सर रख के पूछती थी, परिंदे घरों को वापस जाते हैं, कभी हम भी मदीने जाएंगे। और सकीना देख मेरी कड़ियां खुल गई, सकीना देख अम्मा की रस्सियां खुल गई है, सकीना देख हम मदीने जा रहे हैं, आ सकीना मैं तुझे मदीने ले जाऊं। बहन इतने सख्त थे, बीबी आलिया की आवाज आई, कलसूम सज्जाद को उठा दे, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने मौला सज्जाद को उठाया, बीबी आलिया ने बीबी कलसूम को उठाया। जो गाजी के नौकर बैठे, जुमला माफ करना, सबसे आखिर में आई अब्बास की ज़ौजा फजल की माँ, रो के कहती अली की बेटियों मदीने से लेके अब तक मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांगने लगी हूँ तुम्हें गाजी का वास्ता, एक बार सकीना की कब्र छोड़ो, मुझे तन्हाई में कोई बात करनी है। अली की बेटियों ने कब्र छोड़ी, शाम की धरती पर जलजला आया, ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की ज़ौजा ने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र के कदमों पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई, रो के दी बीबी नौकर माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, तेरा असगर प्यासा मारा गया। बीबी सकीना की कब्र हिल गई, आवाज आई अम्मा सर उठा ले, मैं राजी, मेरा करबला का गरीब राज अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन व सय्यद।